گھر تربیت گاہ محمد مصطفیٰ ہے ان کا گھر، اللہ اللہ جذبہ بیدار عبد المطلب، زندگی بھر ہم نصیر ان کی ثنا لکھیں نہ کیوں، زندگی بھر ہم نصیر ان کی ثنا لکھیں نہ کیوں، جاگزین دل میں ہوئے اتوار عبد المطلب۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے ایوان کے اگلے مقرر جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب کی خدمت میں سراپا التماس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حاضرین سے محو گفتگو ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم وتقلبک فی الساجدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جس نے اپنے کرم کے ایک اشارے سے ساری مخلوقات کو تخلیق فرمایا، پھر اس میں حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر تمام انسانوں میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شرف زیبائی عطا فرمائی۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان عالم کی ذات والا تبار پہ کہ مدحت جن کی ذات کے حسن پہ تصدق ہے، روایت جن کے کردار سے ہمیشہ آشنا رہی، اور سب سے بڑھ کے حلاوت جن کے جملوں سے زمانے کی فضاؤں میں پھیلا کرتی ہے۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بابا جان اور ان کے جانشین کی خدمت میں، آپ سب کی خدمت میں، ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں ہمارے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل بڑی سیر حاصل گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں، جناب سید ہارون الرشید شاہ صاحب نے بھی، اور ان کے بعد ہمارے انتہائی معزز عزت مآب جامعہ گجرات کے وائس چانسلر، جنہوں نے آج اپنے نام کا تذکرہ کر کے بتایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نام کو بھی نعمت عظمیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ ساتھ دعوت بھی ہے کہ ہم نے کردار کو اسی طریقے سے لے کے آگے چلنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب بے مثال پر کلام کرنا کسی عام انسان کے لیے ایک انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ آپ نے اس ذات کا، ان ہستیوں کا اور اس خاندان والا تبار کا تذکرہ کرنا ہے کہ جن کے لیے اشکوں کا وضو کر کے بیٹھنے والے اولیاء کاملین کے بھی قلم کانپا کرتے تھے۔ لیکن اگر آج ہم اس دربار در بار پر دریوزہ گر بن کے کھڑے ہوں گے تو دلی کیفیات یہ کہتی ہیں کہ بے حساب عطاؤں میں سے یہ عطائیں ضرور ملیں گی کہ غلاموں کو تاج غلامی عطا فرمایا جائے گا۔ میں اس خاندان کی یہ شان بیان کر کے بات آگے لے کے چلوں گا کہ یہ روش تھی، یہ عادت تھی زمانے کی کہ کوئی غلام اگر غلامی حاصل کرتا تو اسے غلامی کا توق دیا جاتا تھا، لیکن جب اس ذات والا تبار کے دربار پہ، آپ کے حسن والے کردار پہ کوئی اپنا سب کچھ لٹانے آتا تو اسے توق نہیں دیا جاتا تھا، اسے تاج عطا فرمایا جاتا تھا۔ تو یہ مثالیں توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے نا فلاں چیز ہے اس کی یہ مثال، فلاں معاملہ ہے اس کی یہ مثال۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی مثال نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ جیسے آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں،
ایسے ہی آپ کا نسب پورے کائنات سے بالا اور اعلیٰ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ اس آیہ کریمہ کے ساتھ میں اس کو جوڑنا چاہوں گا، اور وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ زمانے سے اگر بالکل ایمان ختم بھی ہو جائے پھر بھی 7 لوگ مومن ہوتے ہیں۔ پورے زمانے سے اگر ایمان معدوم ہو جائے، کوئی ہمیں ایسا بندہ نظر نہ آئے جس کے اندر مومنانہ صفات ہوں، پھر بھی 7 لوگ مومن ہوتے ہیں، اور وہ 7 لوگ وہی ہوں گے یا ان میں سے کم از کم 2 وہی ہوں گے جن میں سے ایک کی پشت سے لے کے دوسرے کے بطن تک اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے انتقال کا انتظام فرمایا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہارون شاہ صاحب نے کہا کہ چند لمحوں کے لیے نسب جدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا اعتبار پہ آ کے باقاعدہ پورشن بنتے ہیں۔ ایک کو بنی اسماعیل بنا دیا جاتا ہے، ایک کو بنی اسرائیل بنا دیا جاتا ہے، پھر بنی اسرائیل کو توجہ رہے، پھر بنی اسرائیل کو اس اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ جملہ سنیے، پھر بنی اسرائیل کو اس اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ کوئی صبر والا آتا ہے، کوئی حسن والا آتا ہے، کوئی اپنے بغل میں ہاتھ دیکھ کے نکالے تو نور والا آتا ہے، کوئی ٹھوکر دے تو مردہ زندہ کرنے والا آتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس اعزاز سے نوازا گیا، اور ان سارے اعزازوں کو جمع کر کے میرے نبی کے قدموں پہ قربان کر کے بتایا گیا، وہ سب مل کے مصطفیٰ کے حسن پہ قربان ہو کے بتا رہے ہیں۔ وہ مل کے بنی اسرائیل کی عزت بنے، اور بنی اسماعیل کا تاج لہرانے کے لیے صرف محمد اکیلے آئے۔ میرے پیغمبر کی ذات میں یہ سارے اوصاف جمع کیے گئے، اور وہ جو میں لفظ بولا کرتا ہوں آقا کے آنے کے انداز نے بتا دیا ہے۔ حضور کا آنا بھی نویکلا ہے اور حضور کا جانا بھی نویکلا ہے۔ اب جملہ سنیے گا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ پاک نے جناب ابراہیم سے جناب اسماعیل کو پیدا ہونے کے بعد چن لیا۔ من ولد اسماعیل بنی کنانا، پھر اسماعیل سے بنی کنانا کو چنا گیا۔ وَاصْطَفَى مِن بنی کنانا قریشا، پھر بنی کنانا سے قریش قبیلے کو عزت اور سرفرازی دی گئی۔ وَاصْطَفَى مِن قریش بنی ہاشم، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو اعزاز دیا گیا۔ پھر فرمایا وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، پھر مجھے بنی ہاشم میں پیدا فرما کے بنی ہاشم کو عزت عطا فرمائی گئی۔ بنی ہاشم کو چنا گیا، بنی ہاشم کو اعزاز اور مقام ملا۔ میں نے یہ پہلے بھی روایت بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں ادھر دیکھو، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پوری حفاظت سے سنبھالنے کے بعد، پورے اعزاز اور اکرام سے سنبھالنے کے بعد جب دنیا پر منتقل کیا جانا تھا تو قبیلہ قریش میں سے ایک ہاشمی ہے، دوسرا زہری ہے، بنو زہرہ، بنو ہاشم، نانا زہرہ کے سردار، دادا ہاشم کے سردار، نانی زہرہ کی ملکہ، دادی بنی ہاشم کی ملکہ، بابا بنی ہاشم کے شہزادے، اماں بنی زہرہ کی شہزادی۔ جب جہاں بھر کی ساری شاہیاں مٹ کے ختم ہو جاتی ہیں، پھر جناب عبداللہ کی پشت سے بطن حضرت آمنہ میں زہرہ کے بابا تشریف لے کے آتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی شاہیوں کی بات کی جاتی ہے، ادھر آپ دیکھو کہ سرداروں کے گھر سردار آ رہا ہے، تاجداروں کے گھر تاجداروں کا تاجدار آ رہا ہے، اور شہزادوں کی گود میں کائنات کا سرور تشریف لا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس نسب کی پاکیزگی میں وہ جملے دہرا کے سنا دوں کہ کیا پاکیزہ جملے بولے آپ کے دادا نے۔ فرمایا فواللہ ما فی بنات اہل مکہ مثلها لأنها محتشمۃ فی نفسها طاہرۃ مطہرۃ عاقلۃ دینیۃ زکیۃ۔ میرے بھائیوں صرف طہارت نہیں، ذہانت سے لے کے ولایت اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ پھر یہ کرم نواز ہیں،
پھر یہ بندہ نواز ہیں. لیکن وہی بات کہ اگر آپ کے اصل کو دیکھا جائے تو ایسی اصل بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اور اگر نسل کو دیکھا جائے تو ایسی نسل بھی کسی کے پاس نہیں ہے. بہت بھاری مثال عرض کرنے لگا ہوں. میں تو یہ جملہ نہیں بولوں گا ذمہ داری سے، لیکن دریوزہ گر بن کے یہ بھاری مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. پورے جہان کی روایت یہ ہوتی ہے کہ باپ کے پش سے ماں کے بطن میں بچہ منتقل ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے انتظام ماں کے اس خون کا کیا جاتا ہے جس سے اس کو ماہواری آتی ہے، اور پھر اس ماہواری کے خون کو شک کرنے کے بعد میڈیکل سائنس کہتی ہے بچے کا وجود ڈیویلپ ہوتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. لیکن اس بات پہ تو بین المسالک ہر کسی نے اجتماع کیا ہے، اجماع کیا ہے، تسلیم کیا ہے. کائنات میں اوپر والے بھی ایسے ہی ہوں گے، لیکن میں ظاہرہ کی بات کرنے لگا ہوں. کائنات میں ایک ایسی ہستی گزری ہے جن کو اماں خدیجۃ الکبریٰ ملی ہے، بابا محمد الرسول اللہ ملے ہیں، جن سے نسب مصطفیٰ نے قرار پکڑنا ہے، زور پکڑنا ہے، اوج پکڑنا ہے. ان کو ماہواری نہیں آئی، ان کے سامنے سائنس گر گئی، ان کے سامنے قانون اور اصول بدل گئے. انہوں نے ہر لمحہ درود میں گزارا، سجود میں گزارا. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تمام کے سجدوں کی مرکز بن کے وہ جیتی رہی. ان کا نام سیدہ زہرا بطول ہے. لیکن پھر بتاؤ حسن کہاں سے آئے، حسین کہاں سے آئے، زینب کہاں سے آئی؟ یہ عقدہ یہ پچھلے زمانے میں ایک امام نے کھول کے بتایا، لوگوں ادھر سے آئے، تیری نسل پاک میں ہے. بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سمگرانہ نور کا. یہ نسل پاک نہیں ہے، یہ نسل پاک ہے. اور یہ عین نور بھی نہیں ہے، یہ عین نور ہے. یہ کلہم نور ان کا حکم ہے. اور پھر جب اس نسب سے آگے عزت ملتی ہے تو وہی باتیں ہیں. بیٹا وہ ہے حسن جو کربلا سے پہلے اسلام بچاتا ہے، بیٹا ہے حسین جو کربلا میں اسلام بچاتا ہے، بیٹی ہے زینب جو کربلا کے بعد اسلام بچاتی ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک نے تخلیق کیا تمام لوگوں کو تو سب سے بہتر مجھے تخلیق فرمایا. جب تخلیق فرمایا تمام قبائل کو تو سب سے بہتر میرے قبیلے کو تخلیق فرمایا. میرے آقا نے فرمایا جب اللہ نے تخلیق فرمایا تمام گھروں کو سب سے بڑھ کے میرے گھر کو تخلیق فرمایا. اور فرمایا جب میرے رب نے انسانوں کو تخلیق فرمایا تو میری ذات سے خیر لی اور مجھے امت کے لیے خیر بنا کے پیدا فرما دیا. آج اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام لیں، یہ میسیج لیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی. اصل میں دیکھیں گے، نسل میں دیکھیں گے، کسی نے چند لمحوں کے لیے بھی، یہ میرا جملہ سن لیجئے گا، چند لمحوں کے لیے بھی اللہ کی شرعیت اور احکام سے اعراض نہیں کیا. چند لمحوں کے لیے بھی اعراض نہیں کیا. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ قرآن پاک کے لیے میرے رب نے کیا پاکیزگی کا انتظام فرمایا. اور جب پاکیزگی کی انتہا تھی اور اللہ نے پوری ایمانت سے قرآن پاک کو سنبھالے رکھا اور پھر روح الامین کے ذریعے قلب امین پر کلام امین کو نازل فرمایا. جو کلام ہے اس کی اتنی حفاظت ہے، جو مجسمہ قرآن ہے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوگا. دیکھیے نا، چند لمحوں کے لیے، ڈاکٹر صاحب چند لمحوں کے لیے حضرت حاجرہ دوڑتی ہیں. میرا رب فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا. جہاں وہ دوڑی ہیں وہاں دوڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ بیٹے کی تڑپ میں
چند لمحوں کے لیے دوڑی اور اس زمین پر ان کے قدم اللہ کی رضا کے لیے چند لمحوں کے لیے لگے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تو ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ، جن کے بطن میں زہرا کے بابا 9 ماہ ٹھہرے رہے، اس اماں آمینہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا کے ابا میں جناب آدم کے جیسا بھی کوئی نہیں، جناب شیش کے جیسا بھی کوئی نہیں، جناب ابراہیم کے جیسا بھی کوئی نہیں، جناب اسماعیل کے جیسا بھی کوئی نہیں، جناب کے دادا جناب عبد المطلب کے جیسا بھی کوئی نہیں، جناب کے بابا جناب عبداللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں، جناب کے چچا جناب ابو طالب کے جیسا بھی کوئی نہیں، سرکار دو عالم کی اماں جناب آمینہ کے جیسا بھی کوئی نہیں، سرکار دو عالم کے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے نبی کی خدیجہ کے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے نبی کی عائشہ کے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے نبی کی حفصہ کے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے نبی کی صدیق کے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے نبی کے فاروق کے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے نبی کے غنی کے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے نبی کے علی کے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے نبی کے بلال کے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے نبی کے ابو ایوب کے جیسا بھی کوئی نہیں، میں نبی کے معین الدین سے چل کے ڈیرہ شریف تک آتا ہوں، جو میرے نبی کے در پہ بیٹھا ہے حضور کی نسبت کے صدقے وہ بھی بے مثال ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اس پیغام کو دل میں رکھیں، اور جو ڈاکٹر صاحب نے جملے باندھے میں انہیں لے کے چلوں۔ ایک ظاہری مقام ہے عروج کا، ایک ظاہری مقام ہے علو کا، ایک ظاہری مقام ہے بلندی کا، اور باطنی مقام۔ ہر مسلمان یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لے کہ سر کی آنکھ بھی ہے اور روح کی بھی ہے۔ ہمارے پاس we have 2 types of eyes, spiritually and physically۔ ہمارا دل ہے جو دھڑکتا ہے، ایک دل یہ ہے جو ایمان پہ چلتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایمان کی کیفیات میں نسب بھی اعلیٰ، حسب بھی اعلیٰ، وجود بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، ارفع النسب، سب سے بلند نسب، کوئی ثانی نہیں، کوئی مقابلے میں نہیں۔ میرے جملے دل اور روح کے کانوں سے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے سننے ہیں۔ سرکار دو عالم کا معراج حقیقت میں اعراج ہے، حضور کا معراج حقیقت میں اعراج ہے۔ جہاں عروج ختم ہو جائے، جہاں عروج ٹوٹ جائے، جہاں عروج بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، جہاں شہرت بھی سرنگوں ہو جائے، جہاں پر بلندی بھی فنائیت کے مقام پر پہنچ جائے، وہ معراج میرے پیغمبر کا اعراج بنتا ہے کہ سرکار جاتے ہیں مسجد اقصی، سرکار جاتے ہیں ملکی وے سے اوپر، کہکشاں سے اوپر، سرکار جاتے ہیں 7 آسمانوں سے بلند، سرکار جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ۔ میرے بھائیوں، جو سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک جائے، ارون شاہ صاحب آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب کا جملہ پڑھا، میں بھی پڑھوں گا، جو سدرۃ المنتہا پر جا کے رک جائے اسے کہتے ہیں جبریل امین، اور جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ جائے وہ جناب امین کی ذات والا اعتبار ہے۔ جو سدرہ پر رکے وہ جبریل کہلاتا ہے، جو سدرہ سے بھی بڑھ جائے وہ محمد الرسول اللہ کہلاتا ہے۔